میری زبان پہ جس دم علی کا علی کا نام ہی اعظم وہ اس میں اعظم ہے علی کا نام ہی وہ اس میں اعظم ہے کہ جس نے ان کو پکارا اسی کے کام آیا میری زبان
مدینے والوں ہمیں کربلا میں لوٹ لیا، یتیم ہم ہوئے بابا، ہوئے شہید جفا، ہوئے اسیر ستم میل بیت واویلا، برہنہ پا مجھے تاشا، ملے گئے آدھا جو تھمتا تھا تو جفا شکار ہوتی تھی کہ پشت دروں سے میری فگار ہوتی تھی، لکھا ہے چھوٹ کے۔ اللہم صلی علی محمد غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، الہی آمین۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، بھئی یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور مجھے اگر کوئی غم ہے تو بس یہی غم ہے، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، مجھے اگر کوئی غم ہے تو بس یہی غم ہے، غم حسین زیادہ ہے، زندگی کم ہے۔ بھائی واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دریائے روح سے آ رہی ہے تو کثرت ہے نماز، دریائے روح سے آ رہی ہے تو دریائے روح سے آ رہی ہے تو کثرت ہے نماز، شمر کے ساتھ ہو، شمر کی فوج کے ہو ساتھ تو عادت ہے نماز، واہ واہ واہ، دریائے روح سے آ رہی ہے تو کثرت ہے نماز، شمر کی فوج کے ہو ساتھ تو عادت ہے نماز، اور شرک ہوتی ہے جو ہو فوج یزیدی میں ادا، شرک ہوتی ہے جو ہو فوج یزیدی میں ادا، اور لشکر شہ میں ادا ہو تو عبادت ہے نماز، کیا کہنے، واہ 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 واہ، لشکر شہ میں ادا ہو تو شہادت ہے نماز، عبادت ہے نماز۔ سبحان اللہ۔ اور عصر عاشور یہ دو طرح پڑھی جاتی ہے، عصر عاشور یہ دو طرح پڑھی جاتی ہے، ایک گلا کاٹتی ہے، ایک گلا کٹواتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کے حضور سلام کی طرف عطا کہ نقاب رخ پہ جو مولا نے ڈال رکھا ہے، کیا کہنے ہیں بھائی، نقاب رخ پہ مولا نے ڈال رکھا ہے، جو مولا نے ڈال رکھا ہے، ہماری تاب نظر کا خیال رکھا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، مولا نے ڈال رکھا ہے، ہماری تاب نظر کا ہماری تاب نظر کا خیال رکھا ہے، کہ تمہیں کریمی کی دی ہے خدا نے اپنی صفت، تمہیں کریمی کی دی ہے خدا نے اپنی صفت، تمہارے چہرے پہ اپنا جلال رکھا ہے، واہ 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 واہ، تمہیں کریمی کی دی ہے خدا نے اپنی صفت، تمہارے چہرے پہ اپنا جلال رکھا ہے۔
ہے اور نظر یہ دیکھے کسے گر نہ ہو گلے نرگس نظر یہ دیکھے کسے گر نہ ہو گلے نرگس چمن میں کون سا حسن و جمال رکھا ہے چمن میں کون سا حسن و جمال رکھا ہے اور ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے یا تیرے رخ پر ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے یا تیرے جو گزر گئی کئی صدیاں سوال رکھا کیا کہنے بھائی واہ 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 ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے یا تیرے رخ پر واہ واہ گزر گئی کئی صدیاں سوال رکھا ہے اور کھرچ کھرچ کے نکالا ہے دل سے دنیا کو کھرچ کھرچ کے نکالا ہے دل سے دنیا کو اور اس کے بعد یہاں اشتعال رکھا ہے اور اس کے بعد یہاں اشتعال رکھا ہے اسے ہے زیبا پکارے وہ الاجل جس نے اسے ہے زیبا پکارے وہ الاجل جس نے ہر ایک لقمہ شکم میں حلال رکھا کیا کہنے بھائی واہ 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 الاجل جس نے بہت مشکل ہے یہ ہر ایک لقمہ واہ 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 حلال رکھا ہے بھائی واہ 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 ہر ایک لقمہ شکم میں حلال رکھ کے رکھا ہے اور وہ آئے گا تو رہے گا بس ایک حسین کا غم وہ آئے گا تو رہے گا بس ایک حسین کا غم اسی خیال نے دل کو نہال کیا کہنے واہ واہ اسی خیال نے دل کو نہال رکھا ہے اور چلا رہا ہے نظام جہاں وہ کس دل سے چلا رہا ہے نظام جہاں وہ کس دل سے غم حسین نے جس کو نہال رکھا ہے سبحان اللہ غم حسین نے جس کو نہال رکھا ہے بتا رہا ہے کہ دیکھی ہے شام آنکھوں سے بتا رہا ہے کہ دیکھی ہے شام آنکھوں سے لہو میں بھیگا ہوا جو رومال رکھا ہے جواں کی لاش اٹھانے کے بعد جی جانا جواں کی لاش اٹھانے کے بعد جی جانا یہ حوصلہ غم شہنے بحال رکھا ہے سبحان اللہ یہ لازوال ہے لیکن کمال یہ ہے سراج یہ لازوال ہے لیکن کمال یہ ہے سراج جسے بھی چاہا اسے لازوال واہ 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 جسے بھی چاہا اسے لازوال رکھا ہے دیجیے اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد توحید علی عاطف امداد علی ان کی دعائیں چاہتے ہیں ایک مرتبہ سلوات ہوتے ہیں محمد والے صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والقرآن الحکیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب صلی محمد سورہ رات کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اے حبیب کے کافر آپ کو کہ رسول نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں
کافر کہتے ہیں اور کہتے رہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، مگر اللہ نے کیا فرمایا ہے اے حبیب ان کافروں سے کہہ دیجیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے کیا کہا اے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یعنی پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے دوسرا گواہ وہ کافی ہے۔ عجیب بات ہے پروردگار، جب تو کہہ رہا ہے کہ رسالت کی گواہی کے لیے تو کافی ہے تو تیرا یہی کہنا کافی ہے تجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں تو ساتھ میں کسی اور کو شریک قرار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اللہ خود کافی ہے تو دوسرے کو شریک کیوں قرار دے رہا ہے؟ تو اللہ قیامت تک یہ ایک فیصلہ کر رہا ہے کہ یاد رکھنا جب وہ اللہ کافی ہو کر علی کو اپنے سے جدا نہیں کرتا تو کوئی ناکافی ہو کے علی کو ان سے جدا کیسے دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ بندہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک جب تو کہہ رہا ہے وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تو کافی ہے دوسرا وہ کتاب کافی ہے، تو اللہ جانتا ہے بتلانا یہی چاہ رہا ہے سب کچھ کہوں گا کتاب کو کافی نہیں کہوں گا، کتاب کو کافی نہیں کہوں گا، ایک اللہ کافی، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے گواہی کے لیے، ایک اللہ ہے دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب رسول کی رسالت کی گواہی دیں گے ایک اللہ دے گا، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا۔ اب جب سے نبی ہوں گے تب سے وہ گواہ بھی ہوگا، اب نبی جب سے ہوں گے تب سے گواہ ہوگا، اب محمد جب سے نبی ہے تب سے وہ گواہ بھی ہوگا۔ اب نبی کب سے ہے؟ تو نبی ہے آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے، تو اس وقت مولا نے فرمایا کنتو ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے، یعنی جب رسول اللہ تھے گواہ اس وقت بھی موجود تھا۔ اور عجیب بات تو یہ اللہ نے اب اپنا تعارف کرایا تو کیا فرمایا کنتو کنزا مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کنتو کے ذریعے، نبی نے اپنا تعارف کرایا کنتو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا تو نبی نے اپنا تعارف کرایا کنتو کے ذریعے، اللہ نے اپنا تعارف کرایا کنتو کے ذریعے۔ تو ایک اصول قیامت تک کے لیے ہمیں مل گیا کہ جو خدا کی طرف سے آئے ہوں گے ان کا تعارف کنتو کے ذریعے ہوگا، لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، نبی نے فرمایا کنتو نبیا۔ اب جب مولا علی کی بات آئی تو کیسے تعارف کرایا؟ غدیر کے میدان میں مجمع کو جمع کیا اور جمع کر کے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ غدیر میں سب کو تعارف کرا دیا، مولا ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ میدان ہے غدیر کا، منبر ہے پالان کا، جبرائیل نازل ہوئے قرآن لے کے آیت لے گئے۔ غدیر کا میدان ہے منبر غدیر کا میدان ہے پالان کا منبر ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہے، نہ جانے کیوں شیطان پریشان ہے۔ ایک گواہ اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ اللہ کافی، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب گواہی کی بات آ گئی، گواہ ایک اللہ ہے، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب گواہ میں بھی برابر کے گواہ لیے جاتے ہیں کہ گواہ برابر کے ہونے چاہیے، مگر کوئی اللہ کے برابر ہو نہیں سکتا، اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ایک گواہ تو اللہ ہے، تو دوسرا گواہ کم از کم ایسا ہو جو اللہ نہ ہو، اللہ ہونے کا اس کو شبہ نہ ہو۔ ایک اللہ کافی، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ کافی ہے وہ کتاب کا علم رکھنے والا، وہ کافی ہے۔ تو عجیب بات یہ کہ بھئی اللہ جانتا تھا کہ یہ آیت نازل ہو جائے گی، مگر لوگ مولا علی کی دشمنی میں مولا کے فضائل گھٹاتے رہیں گے، مولا کی فضیلتوں کو گھٹاتے رہیں گے، بیان نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے بات اور آسان کر دی، زمانے والوں کو بتلا دیا یاد رکھنا جب ایک گواہ میں اللہ ہوں تو دوسرا گواہ ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گواہ اللہ ہے تو دوسرا گواہ
گئی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ رسول نے فرمایا یہ مولا کی شان میں آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کافی، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت پورا قرآن اترا نہیں تھا، اس وقت پورا قرآن نازل نہیں ہوا، مگر اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں اور تو کہہ رہا ہے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو ایسا کہاں تلاش کرے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے آغوش رسالت میں وہ گواہی دے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا۔ اور جب یہ آیت آ گئی قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک وہ ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ ہے کون؟ اس نے رسول اللہ سے پوچھا، فرمایا جس میں اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ آصف بن برقیہ جناب سلیمان بن داؤد کے وزیر ہیں جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اور جہاں اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس سے مراد نبی نے فرمایا میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کے پاس کتنا تھا؟ کتاب کا تھوڑا سا علم، جناب سلیمان بن داؤد کے وزیر کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، مگر ہوا کیا جناب سلیمان نے کیا کہا کہ جاؤ تخت بلقیس لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اور عجیب بات تو یہ کہ سلیمان بن داؤد کا خود تخت لا نہیں سکتے تھے، نبی ہیں تو جو خود تخت لا نہیں سکتے تھے، نبی تھے خود تخت لا سکتے تھے، مگر کیوں آصف بن برقیہ سے کہا کہ جاؤ تم تخت لے کے آؤ؟ تو زمانے والوں کو یہی بتلا رہے تھے، اپنی امت کو یہی بتلا رہے تھے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میری مسلک کا حقدار یہی ہوگا، میرا جانشین آصف بن برقیہ ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا نبی اپنی پوری زندگی علی 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 یہی بتلا رہے تھے میرے بعد بھٹکتے نہ رہنا، میری مسلک کا حقدار حیدر کرار ہوگا۔ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کے اختیارات کہاں تک کے ہوں گے؟ تھوڑا سا علم وہ لے کے آ گیا تھا، اور یہ جو تخت لے کے آئے کیسے لے کے آئے یہ بات پتہ نہ چلتی اگر رسول نہ بیان کرتے۔ رسول نے بتایا، آئمہ معصومین سے بتایا گیا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو تخت لے کر آئے تھے یہ تخت کبھی نہ آتا اگر وہ اس گھرانے کا نام نہ لیتے، تو تخت آ گیا۔ اچھا دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک علی، اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے، نبی کی حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، اے علی آپ کو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کو آپ کے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، مجھے آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ نبی نے حدیث بیان کر دی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جناب سلمان ایک طرف سے بیٹھے گزر رہے تھے، کسی شخص نے اشارہ کیا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، کیا سلمان بتاؤ یہ کون بیٹھے ہیں؟ جناب سلمان نے کہا دائیں طرف فلاں بیٹھے ہیں، بائیں طرف فلاں بیٹھے ہیں، اور یہ درمیان میں بیٹھے ہیں انہیں میں نہیں جانتا، درمیان میں جو بیٹھے ہیں انہیں میں نہیں پہچانتا۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا، کہنے لگا سلمان تم اتنا جھوٹ بول رہے ہو، نبی کے صحابی ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تمہاری شکایت رسول سے جا کے کرتا ہوں۔ فوراً چلا رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سلمان نے جھوٹ بولا ہے۔ کہا کیا جھوٹ بول دیا سلمان نے؟ کہنے لگے کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا سلمان یہ کون کون بیٹھا ہے؟ تو فرمایا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اور علی بن ابی طالب کی طرف دیکھ کر کہا انہیں میں نہیں پہچانتا، جبکہ میں نے دیکھا ہے اکثر تو یہ انہی کے
ساتھ رہا کرتا ہے، مولا کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے. آج کہہ رہے میں انہیں نہیں پہچانتا. کہا بلا کر لاؤ سلمان کو. کہا سلمان کو بلایا گیا. جیسے جناب سلمان آئے, کہا اے رسول اللہ نے فرمایا سلمان یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے, میں نے کہیں کہا نہیں. کہنے لگا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ علی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ ہوں, میں علی کو کیسے پہچانوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ علی کو اللہ اور آپ کے علاوہ کسی نے نہ پہچانا, تو نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ ہوں, تو میں علی کو کیسے پہچان لوں؟ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اگر آپ کو یہ کہے دعویٰ کرے کہ بھئی ہمیں علی سمجھ میں آ گئے, تو وہ یہ نہیں کہہ رہا اسے علی سمجھ میں آ گئے, یا تو وہ رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اب یہ ہوا آیت آگے دونوں آیتیں. ایک شخص امام کے پاس آیا, وہ رسول اللہ سے اس نے سوال کیا کہ اس علم سے مراد کیا ہے اور اس علم سے مراد کیا ہے. اب ایک بندہ دوسرے کسی امام کے پاس آیا, امام سے اس نے سوال پوچھا, یہی آیتیں پڑھی, قال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب کا جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, ان دونوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ اس نے فرق پوچھا, اس نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے. اب یہاں اس بندے نے فرق نہیں یہ پوچھا علم میں فرق کتنا ہے, تو مولا نے فرمایا سنو, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, ان دونوں کے علم میں فرق بس اتنا ہے, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کا علم مچھر کے پر آنے والے پانی جتنا ہے. تاکہ مچھر کے پر آنے والے پانی جتنا ہے اس کے پاس علم, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ان کا علم موجن سمندر کی طرح ہے, بہت زیادہ علم ہے, موجن سمندر کی طرح ہے. تو جس کے پاس کتاب کا اتنا سا علم, یعنی بتایا کیا مچھر کے پر آنے والے پانی جتنا ہے, تو جس کے پاس مچھر کے پر آنے والے پانی جتنا علم ہو اس کے اختیارات تو اتنے نظر آئے, اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کی رسائی کہاں تک کی ہوگی. اور روایت میں یہ گایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ملا کے تمام اصحاب رسول کو ملا کے اگر تمام اصحاب رسول کا علم ایک ساتھ جمع کر دیا جائے اور مولا علی کے علم کو ساتھ رکھا جائے, تو تمام اصحاب کے علم کو مولا علی کے علم سے وہی نسبت ہوگی جو ایک قطرے کو 7 سمندروں سے ہوا کرتی ہے. کیا کہا تمام اصحاب رسول کا علم, اصحاب رسول کون؟ جناب پیغمبر, جناب عمار, جناب مقداد, جناب یاسر, یعنی اتنے بڑے بڑے محترم صحابہ, ان کا علم اگر ایک جگہ کیا جائے اور ایک طرف مولا علی کا علم رکھا جائے تو تمام صحابہ کا علم ملا دیا جائے, وہ ایک قطرہ بنتا ہے. علی کا علم 7 سمندروں کی طرح کہلاتا ہے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا اگر میرے سامنے ایک مسند قضاوت بچھا دی جائے تو توریت والوں کو ان کی توریت سے, زبور والوں کو ان کے زبور سے, انجیل والوں کو ان کی انجیل سے, اور قرآن والوں کو ان کے قرآن سے ایسا جواب دوں گا, ایسا لاجواب کروں گا. ہر کتاب کیا اٹھے گی, ہر زبان کیا اٹھے گی, علی نے جو کہا سچ کہا, علی نے جو کہا حق کہا, بلکہ ہر کتاب یوں کہے گی جو علی نے کہہ دیا وہ ہو گیا, جو کہہ دیا وہ ہو گیا. ابھی تو مولا کا دعویٰ ملتا ہے. مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تسألونی, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو, زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. اسی دعوے کے ساتھ جب مولا نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ایسے سامنے دیوار بھی ہو تو دیوار کے پار کا بھی دیکھ لیتا ہوں, حجابات ہٹا لیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. دشمن تو ہر دور میں تھے. اب جب لوگوں نے سنا کتنا بڑا دعویٰ کر دیا, دشمنوں نے سازش کی, پلاننگ کی کہ بھئی آج سنا علی نے کیا بولا, کیا بولا, کہ یہ بولا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹا لیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا علی نے. آج کہنے لگے معاذ اللہ ہم مولا کو رسوا کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے آج ہی مولا کے دعوے کو فیل کرتے ہیں, کرو گے کیا؟ کہنے لگے کہ زندہ لاشا تیار کرو. زندہ لاشا تیار کیا گیا. انہوں نے پلاننگ کی کہ بھائی تم اس پہ لیٹ جانا مردہ بن کے, ہم جا کے مولا کے پاس جائیں گے, کیا نماز پڑھانی ہے, ٹھیک ہے جب نماز پڑھا دیں گے تو اٹھ جانا, ہم ٹھنڈا لگا کے ہنسیں گے کہ بھائی مولا کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ لیٹ گیا, میت بن گئی اور لے کر آ گئے. یعنی
بندہ مر گیا نماز پڑھانی ہے. ہاں مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کیا نماز پڑھانی ہے؟ کیا سن لو میں مردوں کی نماز پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا جی نماز پڑھانی ہے. سوچ لو نماز میں مردے کی پڑھاتا ہوں. دوبارہ کہا کہ یار کا مولا یہ مردہ ہے اس کی نماز پڑھانی ہے, نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اچھا انہیں میں سے کوئی وارث سے بن کہ بھائی ہم وارث ہیں اس سے نماز پڑھا دیجیے. کیا سوچ لو ایک مرتبہ میں نماز مردے کی پڑھاتا ہوں, زندہ کی نماز نہیں پڑھاتا. کہا کہ پڑھا دیجیے. کہا ٹھیک ہے لا کے رکھ دو. جنازہ سامنے رکھ دیا گیا. ادھر مولا نے نیت باندھی, جیسی نیت کی وہ بندہ مر گیا. جیسی نیت کی وہ بندہ مر گیا. ادھر مولا نے نماز پڑھا دی. جیسی نماز مکمل ہوئی پیچھے سے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. یار یہ تو زندہ تھا, آپ کو اتنے بڑے بڑے تارے حجابات ہٹا لیے گئے, میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ سامنے رکھا زندہ آپ کو نظر نہیں آیا. مولا نے کہا کون سا زندہ, کیسا زندہ, کون سا زندہ؟ کہا یہ زندہ ہے. کہا زندہ ہے تو اٹھا کے دیکھ لو. ایک مرتبہ جو چادر ہٹائی تو مر گیا. ایسا مرا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکا. آئے تھے مولا کی برابری کے لیے, مولا کا تقابل کرنے. اور ایک شخص اور بھی دعویٰ سلونی مولا نے کیا, اور یہ مولا کے علاوہ جس کسی نے بھی یہ دعویٰ کیا ذلیل و رسوا ہوا. ایک شخص اس نے دعویٰ کر دیا, کہا سلونی قبل جب کہ تمہیں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. دربار میں بیٹھا تھا, دعویٰ کر دیا کافی بڑا دعویٰ کر کے. اب دیکھنے لگا اسی دربار میں ایک مومنہ عورت تھی مولا کی چاہنے والی. اٹھی کہنے لگی جو پوچھنا چاہتی ہوں پوچھ لوں. کہنے لگا ہاں دعویٰ کر لو, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا ایک مرتبہ پھر سوچ لے سوال کر لوں. کہنے لگا ہاں پوچھ لے, جب میں کہہ رہا ہوں پوچھ لے. اور عجیب بات تو یہ کہ مولا کی برابری وہی کرتا ہے جس کے دماغ کے ضرور ڈھیلے ہو جائیں. جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہی مولا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. یعنی اس نے اتنا علم حاصل کر لیا جو بھی اس کا علم تھا. اس نے جب اپنا علم دیکھا کہ میرے پاس اتنا علم آ گیا, یہ دعویٰ علی نے بھی کیا تھا تو یہ دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے دعویٰ کر دیا. تو ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چل گئی, اگر کوئی کتنا بڑا علم ہی کیوں نہ رکھتا ہو, عالم ہی کیوں نہ ہو, اگر اپنا مقابلہ علی سے کرتا نظر آئے گا تو وہ عالم نہیں ہوگا. چاہے جتنی ہی ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہو, چاہے وہ PhD کر کے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو, اگر اپنے علم کا مقابلہ علی کے علم سے کرے گا تو سمجھ جائیے گا وہ PhD ڈگری والا نہیں ہے بلکہ وہ PhD پھرا ہوا دماغ ہے. پھرا ہوا دماغ ہے. اور اس نے ایسے کہا کہ اچھا سوال میرا کچھ نہیں ہے, تو بس یہ بتا دے قرآن مجید میں واقعہ ہے سلیمان نبی کا. کہاں واقعہ ہے کہ ایک چونٹی نے ان سے کلام کیا. کہاں یہ بتا دو وہ جو چونٹی تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی. خاموش ہو گیا دربار میں. اب سوچنے لگا کہ میں اس کا کیا جواب پیش کروں. اب سب سن رہے ہیں دربار میں کہ اب کیا جواب دے گا. دعویٰ کر دیا, پہلی بار دعویٰ کیا, پہلے ہی سوال میں پھنس گیا. اب پریشان ہو گیا کہ میں کیا جواب دوں. ایک مرتبہ سوچنے لگا وہ کیا نر تھی یا مادہ تھی, سوچتے سوچتے جواب نہیں ملا. وہ عورت انتظار کر رہی ہے جواب دے, تو نے دعوے سے نہیں کیا ہے. کہنے لگا رک جا, سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں, تو بس اتنا بتا دے تو یہ جو آئی ہے ادھر شوہر کی اجازت لے کر آئی ہے یا اجازت کے بغیر آئی ہے. ایک مرتبہ کہنے لگی میرے سوال کا تیرے سوال سے کیا تعلق ہے. کیا بہت گہرا تعلق ہے. کیا تعلق ہے. بس تعلق یہ ہے کہ اگر تم شوہر کی اجازت لے کر آئی ہے تو تجھ کے تیرے شوہر پہ لعنت ہو, اور اگر اجازت کے بغیر آ گئی تو تجھ پر لعنت ہو. تو وہ کہنے لگی اچھا اگر یہی معیار ہے شوہر کی اجازت سے تو شوہر پہ لعنت ہے, اگر اجازت کے بغیر آئی تو مجھ پہ لعنت. یہی معیار برقرار رکھنا. تو بس مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دے, اتنا بتا دے جمل میں جانے والے اجازت سے کہتے یا نہیں کہتے. گھبرا گیا. جیسے گھبرایا منبر سے اترا, فرار کر گیا. پہلی بار دعوت شروع نہیں کیا, علی کی برابری کر رہا تھا. تو اتنا بھی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا, جو علی کی برابری کرتا ہے اللہ اسے عورتوں سے ذلیل کراتا ہے. بھائی واہ واہ واہ. ایک سلمان بھی محمد رسالت کی گواہی میں دو گواہ, ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ گھرانہ علم کا گھرانہ ہے, اور آج جن کے مسائل پیش کرتے ہیں وہ شہزادہ ایک عالم دین نے مسائل پڑھے جناب کر کے حرم امام حسین میں. حرم امام حسین میں مسائل پڑھنے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے نا, گھر میں آ کے سوئے
کسی بیوی کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں آئی. انہوں نے جیسی آواز کو سنا تو انہیں لگا کہ شاید کوئی ایسی آواز ہو. غور نہیں کیا, دوبارہ سو گئے. پھر کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے کہا کہ شاید کوئی ایسی آواز ہو. مگر جب تیسری مرتبہ بیوی کے رونے کی آواز آئی تو ان سے رہا نہ گیا. اٹھ کر کہنے لگے, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے, اے بیوی آپ کون ہیں, اس وقت میرے گھر میں گریا کر رہی ہیں. فرمایا, اے عالم دین, تو نے میرے حسین کے روضے میں جا کے علی اکبر کے مسائل پڑھے تھے. شہادت علی اکبر تم نے پڑھی تھی, آج کے بعد حرم میں حسین میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. کہنے لگا, بیوی کیا میں نے غلط مسائل پڑھ دیے؟ فرمایا, مسائل تو نے غلط نہیں پڑھے, مسائل تو نے صحیح پڑھے, مگر بات یہ ہے کہ شہادت علی اکبر وہ ہے جو حسین سے برداشت نہیں ہوا کرتی. اس نے جملہ پڑھ دیا کہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگی. جب یہ پڑھ کے وہ بندہ تو چلا گیا مسائل پڑھ کے, مگر امام حسین کے گریا میں کمی نہیں ہوئی. گریا پڑھتا چلا گیا, گریا پڑھتا چلا گیا. حسین سے علی اکبر کی شہادت برداشت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آنسو جو ہمیں حسین کے بہے جاتے ہیں نا, اس کے بارے میں بھی انیس الصادقین نے روایت کی ہے کہ ایک شخص انہوں نے خواب میں امام حسین کو دیکھا. امام کو دیکھا سر سے لے کر پیر تک امام زخموں سے چور. جب یہ حالت خواب میں دیکھی نا, خواب سے بیدار ہوئے اور خوب گریا کرنے لگے. اتنا گریا کیا, اتنا گریا کہ گریا کرتے کرتے غش آ گیا. گریا کرتے کرتے سو گئے. جب سوئے تو دوبارہ عالم خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی. اب جو امام حسین کی زیارت ہوئی, کیا منظر دیکھا کہ امام کے سارے زخم مٹ چکے, بس ایک زخم ہے جو سینے کا ہے. کہا, مولا ابھی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو سر سے پیر تک آپ کے زخمی زخم تھے, اب جو دوبارہ خواب میں دیکھا سارے زخم مٹ گئے. یہ سینے کا زخم کیوں نہیں جاتا, سینے کا زخم کیوں نہیں مٹتا؟ تو مولا نے فرمایا, یہ سینے کا زخم علی اکبر ہے, یہ زخم نہ مٹ سکے گا. جب علی اکبر زین سے گرے تھے, جب علی اکبر زین سے گرے, آواز کی, بابا میرا امام حسین چلے. جیسے علی اکبر کے لاشے کی طرف آنے لگے نا, مولا حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. مولا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ظالموں سے پوچھ رہے تھے, بتاؤ میرا اکبر کہاں ہے؟ کسی ظالم نے یہاں سے ٹھوکر ماری, کسی نے ادھر ٹھوکر ماری. کونیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ گئے حسین. علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے, سینے میں برچی لگی ہوئی تھی. جیسے ہی برچی کو نکالنا چاہا, فرمایا ایسے نہ نکالیے. ایک مرتبہ آنکھوں پہ انہوں نے پٹی نہیں باندھی. جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے, اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی, اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی. مگر جب امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ رہے تھے, آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, علی اکبر کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. ایک مرتبہ نعرے علی پڑھ کے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ برچی پہ رکھا. اب جو برچی کا پھل کھینچا, برچی نہیں آئی, اس میں علی اکبر کا کلیجہ آ گیا, سینے سے خون بہنے لگا. حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا, لاشا اٹھ نہ سکا. کئی مرتبہ کوشش کرتے رہے, لاشا اٹھ نہ سکا. شاید امام نے نجف کی طرف رخ کیا ہوگا, فرمایا ہوگا, اے بابا خیبر کا تخت دو انگلیوں سے اٹھانا بڑا آسان تھا, آج آ کے دیکھو جوان بیٹے کی میت اٹھانا. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا اہل بیت نبی و بعد الرسالہ و مغفر الملائکہ و تنزیل. السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصیین. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا بنت الحسین. السلام علیکم یا سید الرسول. السلام علیکم یا مولا الکونین علی اللہ الحسین. السلام علیکم علی الحسین و علی الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وجميع شهداء كربلاء وسيلة كربلاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الاوطان والفقراء, السلام علیکم شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المسلمون, السلام علیکم یا سلطان عدد و نجب
یا الحسن یا علی بن رضا الرافع بالقبول والجسم لك الفداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام المسلمین سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وسہولک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شاہد بھائی کے مکان کی 4-5 سال میں